الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك إبراهيم رواه مسلم۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو عید الاضحیٰ منانے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامنے کرام، آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں تو یہاں سے کچھ میسیج لے کر جائیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ مدعے بڑی سنجیدگی ساتھ رکھنے جا رہا ہوں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عیدگاہ اویسی پلے گراؤنڈ کا مطلب بس رسمی طور پر آنا جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آتے ہیں کچھ میسیج لے کر جانا ہے، سنجیدہ باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے رمضان کی عید منائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور رمضان کا پورا حاصل بھی تقوی تھا، رمضان کا مقصد بھی تقوی تھا۔ اب ہم 2 مہینے 10ویں دن آج ہم عید الاضحیٰ منانے جا رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم جو قربانی کرنے جا رہے ہو اس کا گوشت اللہ کو پہنچنے والا نہیں، اس کا خون اللہ کو پہنچنے والا نہیں، تمہارے جذبات اللہ کو پہنچنے والے ہیں، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچنے والا ہے، احساس اللہ تبارک و تعالی کو پہنچنے والا ہے۔ تو گویا اس میں بھی تقوی کے بارے میں بات بتائی گئی ہے۔ سامعین کرام، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم لوگوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا یا خیر البریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے 2 جہاں کے سب سے عظیم شخصیت، اے جہاں کے سب سے عظیم انسان، اس طرح خطاب کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا وَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں جہاں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت اور یہ بڑائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیب دیتی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ اور مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اولد لی اللیلۃ غلام، لوگو کل رات میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اپنے باپ ابراہیم کا نام اپنے بیٹے کا
رکھا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ابراہیم یہ باپ کی طرح ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اللہ کا حکم ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لوگوں تمہیں ملت ابراہیم کی پیروی کرنا پڑے گا۔ اور آج ہم ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے یہاں میدان میں جمع ہوئے ہیں، اور واپس لوٹ کر اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کی قربانی ہم دینے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کشمکش میں گزری، جد و جہد میں گزری، محنت میں گزری، چیلنجز کا سامنا رہا، پوری کی پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام چیلنجز کا مقابلہ کرتے رہے۔ ناظرین، ہمیں بھی اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، ہماری زندگی بھی چیلنجز سے بھرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ممکن ہے اب تک کم چیلنجز تھے، لیکن شاید آنے والے دنوں میں چیلنجز بڑھتے جائیں گے، لیکن آنے والے دنوں میں چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیلنجز کا مقابلہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں، یہ چیلنجز کا مقابلہ اپنی ہاتھ آزمائی سے نہیں، یہ چیلنجز کا مقابلہ یہ لاٹھی سے نہیں، یہ چیلنجز کا مقابلہ یہ نعرے بازی سے نہیں، یہ چیلنجز کا مقابلہ چیخ اور پکار سے نہیں، بلکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل سے کرنا ہے۔ ہم کو اللہ پر توکل کو بڑھانا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسے کو بڑھانا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان کو اور تازہ کرتے جانا ہے، تبھی چل کر چیلنج کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اور ان چیلنجز کا مقابلہ آج کے دور میں تعلیم کے ذریعے کرنا ہوگا، تعلیم سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں دوستو، آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آج جو ہے اب تک ہم نے ڈاکٹر بہت بنا لیے ہیں، انجینئر بہت بنا چکے ہیں، اب ڈاکٹرز کو انجینئرز کو بنانے کی زیادہ ضرورت نہیں، اب وکیلوں کو بنانے کی ضرورت ہے، لائرز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ قوم کے ہونہار بچوں کو وکیل بنائیں، قوم کے ہونہار بچوں کو لائر بنائیں، ان کے ذریعے قانونی لڑائی لڑنا ہے، قانونی طور پر آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہمارے ہونہار وکیل، ہمارے ہونہار نوجوان یہ مسلمانوں کی عزت و ناموس کی، جان و مال کی، ان کے پراپرٹی کی اور ان کے شہریت کی اور اس ہندوستانی ہونے کو ثابت کرنے کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر مدد کر سکیں۔ آج میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں تعلیم کو پیچھے مت چھوڑو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھو، آپ جنگ بدر کا مسئلہ تھا، جنگ بدر ہو چکی ہے، قیدی سامنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، صحابہ کرام کو مال کی ضرورت تھی، روٹی کے لئے ترس رہے تھے، کھجور کے ٹکڑوں کے لئے ترس رہے تھے، قیدی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان قیدیوں سے بڑا بڑا مال لے کر صحابہ کرام کی مدد کر سکتے تھے، مسلمانوں کی مال کے ذریعے مدد کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ان قیدیوں سے مال لینے کی ضرورت نہیں، ان قیدیوں کا فدیہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان قیدیوں سے علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے ان کو آزاد کرو۔ پیارے صحابہ بھوکے تھے، نبی نے بھوک کو نظر انداز کر دیا، علم کو حاصل کیا۔ اللہ کے رسول بھوکے تھے اور آپ نے بھوک کو نظر انداز کر دیا اور آپ نے اس کے مقابلے میں تعلیم کو ترجیح دیا۔ تو آج بھی ہمیں تعلیم کو ترجیح دینا ہے۔ چند دن پہلے میرے پاس کچھ دوست آئے، انہوں نے کہا مولانا ہم کچھ دوست مل کر ایک بکرا لے کر ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا دوست ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، سب 4-5 دوست مل کر ایک بکرا ذبح کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا ہم قربانی تو نہیں کرتے بلکہ غریبوں میں گوشت کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے پیارے دوست آج ہمارے غریبوں کو گوشت کھلانے کی ضرورت نہیں، ان غریبوں کے ہاتھوں میں پین دینے کی ضرورت ہے، ان غریبوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کی ضرورت ہے، ان غریبوں کے ہاتھوں میں کتابیں دینے کی ضرورت ہے۔ گوشت کھلانے کی فکر مت کرو، قوم کو تعلیم
دلانے کی فکر کرو، گوشت کھلانے کی فکر کم کرو، ان غریبوں کو اسکولوں سے جوڑو، ان غریبوں سے مدرسوں سے جوڑو، ان غریبوں کو تعلیم سے جوڑو، یہ آج ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ گوشت کھلانے کی فکر زیادہ مت کرو۔ اس طرح میں نے کہا رمضان سے پہلے ایک دوست نے مجھ سے کہا شیخ ایک کام کریں گے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کو رمضان میں عمرے کو لے کر جاؤں اور ہم دونوں عمرہ کریں۔ تو میں نے کہا بھئی ایک عمرہ تو میں نے کیا ہے، اور کیا تم نے بھی عمرہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی عمرہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا میرے پیارے دوست تم بھی چاہتے ہو میں ساتھ میں تمہارا عمرے کے چلوں، ایک کام کریں گے، میں نے بھی عمرہ کیا ہے، تم نے بھی عمرہ کیا ہے، اب جو عمرے کی جو قیمت ہو سکتی ہے 1,20,000 اس کو ہم غریب بچوں کی فیس کو ادا کرنے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوست راضی ہو گیا اور 7 بچوں کی جو ہے فیس، غریب بچوں کی فیس ادا کی گئی۔ میرے دوست آج ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کا تقاضا ہے اور یہ حالات کا تقاضا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ میرے بھائیوں کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ بننے کے لیے 10,000 گھنٹے محنت کرنا پڑتا ہے۔ 10,000 گھنٹے محنت کرو گے تو اس فیلڈ کے ماسٹر بنو گے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بنو گے۔ روزانہ 8 گھنٹے، ہفتے میں 5 دن، سال میں 44 ہفتے اور 5 سال 6 مہینے کسی میدان میں کام کرو گے تو چل کر ایکسپرٹ بنو گے، اس فیلڈ کے ماہر بنو گے۔ تو ناظرین یہ تعلیم جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ شعور آ رہا ہے، بیدار ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے جیسے جیسے تعلیم بڑھتے جا رہی ہے معاشرے میں بے پردگی بڑھتے جا رہی ہے، بے پردگی جو ہے عام ہوتے جا رہی ہے، ہماری بہنیں پردے میں کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ بہنیں تم کتنے بھی میڈیکل میں آگے بڑھو، تم کتنے بھی جو ہے تعلیم میں آگے بڑھو، لیکن اپنے برقعے کو نہ چھوڑو، اپنے حیا کو نہ چھوڑو، اپنے شرم کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، حضرت سارہ ان کے ساتھ تھیں، درمیان بادشاہ ملتا ہے، حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے میری عصمت کو بچانے کی توفیق عطا فرما، مجھے دشمن سے مجھے بچا لے، اتنا دعا کرنا تھا، بادشاہ کے ہاتھ شل ہو کر گر جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے التجا کرتا ہے تم میرے خاطر دعا کرو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ دعا کرتی ہیں، پھر بادشاہ اچھا ہو جاتا ہے، اچھا ہونے کے بعد پھر برائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر دعا کرتی ہیں، پھر نیچے گر جاتا ہے، 3 بار نیچے گرنے کے بعد وہ کہتا ہے اب مجھے دعا کرو میں تمہیں کچھ جو ہے برائی کرنے والا نہیں ہوں۔ جب دعا کرتی ہیں تیسری مرتبہ وہ اچھا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بچ گیا، اب یہ حاجرہ ہیں، یہ میری غلام ہے، یہ میری نوکرانی ہے، اس کو تم لے کر جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرتی رہے گی۔ تو بادشاہ نے حضرت حاجرہ جو غلام تھی، نوکرانی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو، سارہ علیہ السلام کو عطا کیا، اور آگے چل کر وہ اللہ حضرت ابراہیم کی بیوی بنتی ہیں، اور ان کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتی ہیں اور آ رہی ہیں اپنے بیٹے کے شہید ہونے کے بارے میں معلوم کرنے آتی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، ایسے میں نے سنا ہے، اور جو ہے میں آپ سے تصدیق کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ خاتون جو ہے کتنی ایمان والی ہے، بیٹا شہید ہوا ہے، پریشانی میں ہے اور جو ہے ہیبت میں ہے، اس کے باوجود مکمل پردے میں یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا، خاتون نے سنا تو کہا میں نے صرف بیٹے کو کھویا ہے، اپنی شرم کو نہیں کھویا ہے، میں نے بیٹے کو کھویا ہے لیکن حیا کو نہیں کھویا ہے۔ اس طرح صحابیہ کا جواب تھا، اور ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بیمار ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، بار بار مرگی کی بیماری پڑتے رہتی ہے، دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے نجات دلائے، دعا کریں کہ اللہ بیماری سے نجات دلائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں ہو میں دعا کروں گا تو بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر تم اس میں صبر کرو گی تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا کر سکتا ہے۔ تو صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو مجھے بیمار سے شفا یابی کی دعا کی ضرورت نہیں، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ کہا لیکن اللہ کے رسول میری خواہش ہے میں جب مرگی کی بیماری
بیماری آ جاتی ہے، میں بے لباس ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، بے ستری ہو جاتی ہے، دعا کریں کہ میرا ستر نہ کھلے، دعا کریں کہ میرا لباس ہٹے نہ۔ اللہ کے رسول درخواست کی تو وہ پردے کا اہتمام کرنے والی، آج بھی ہمارے ماؤں کو چاہیے، اپنے بہنوں کو چاہیے، اپنے بیوں کو چاہیے کہ حیا والی بنے، ایمان والی بنے، شکر ادا کرنے والی بنے، عصمت حفاظت کرنے والی بنے، صبر کرنے والی بنے، اور جو ہے بہادر بنے۔ اور یہ سب کے سب کیوں؟ اس لیے کہ آگے کی نسل کو انہیں سنبھالنا ہے، آگے کی نسل کو یہی سنبھالنے والی ہے۔ اگر آج ہماری خواتین، ہماری بہنیں حیادار بنیں گی تو ہمارے بچے انہی بہنوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ گود میں 2 سال تک رہتا ہے، زمین پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسکولوں کو چلا جاتا ہے، اسکولوں کو جاتا ہے، 10 تک بھی ہمارا بچہ لیڈیز ٹیچر کے پاس پڑھتا رہتا ہے۔ پورے اسکولوں کا جائزہ لے کر دیکھیں آپ، 95% اسکول میں ٹیچرز لیڈیز ہوا کرتے ہیں، 10 تک بھی ہمارا بچہ لیڈیز کے پاس تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر ہماری بہنیں ایمان والی بنے، ہماری بہنیں شکر والی بنے، ہماری بہنیں حیا والی بنے تو ہمارے بچوں کی تعلیم کے بارے ہم بے فکر ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، میں اپنے بڑوں سے کہوں گا، میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا، اپنے بچوں کی تعلیم دیتے ہوئے یہ سمجھ کر تعلیم نہیں دینا یہ میرا بیٹا ہے، مجھے دیکھے گا، مجھے پالے گا، میری خدمت کرے گا، اس پس منظر میں اپنے بچوں کی تربیت نہ کرو، بلکہ میں ماں باپ سے کہوں گا اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ آگے چل کر کسی کا بیٹا کسی کا شوہر بننے والا ہے، کسی کا داماد بننے والا ہے، اور کسی کا بھائی بننے والا ہے، وہ کسی کا ڈاکٹر بننے والا ہے، کسی کا لائر بننے والا ہے، کسی کا انجینئر بننے والا ہے، کسی کا پڑوسی بننے والا ہے، کسی کسٹمر بننے والا ہے، کسی کا مالک بننے والا ہے۔ یہ قوم کی امانت سمجھ کر بچوں کی تربیت کریں۔ یہ میرے نہیں، قوم کے بچے ہیں، یہ میرے نہیں، امت کے بچے ہیں، امت کے بچے سمجھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور یاد رکھنا ناظرین، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خواتین پر ظلم بڑھتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے۔ ایسے جو ہے بچیاں جن کے شوہر مسلسل ظلم کرتے رہتے ہیں، نہ انہیں خلا لینے کا موقع دیتے ہیں، نہ انہیں طلاق دے رہے ہیں، ان کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ خاص طور پر وہ بچیاں جو غریب طبقے کے ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ بچیاں جن کے باپ کا انتقال ہوا ہے، خاص طور پر وہ بچیاں جن کے بھائی کا سپورٹ نہیں ہے، خاص طور پر وہ بچیاں جو دوسری بیوی بن کر آئی ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے دوست، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، لگام لگانے والا کوئی نہیں۔ میں کہوں گا، التماس کروں گا، ہر محلے میں، ہر مسجد میں ایک کمیٹی ہونا چاہیے، جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کی اصلاح کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو سمجھائیں۔ سمجھانے والے بھی کوئی نہیں دوست، کوئی ظلم کر رہا ہے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں، اس کی اصلاح کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس میں بہت پریشان ہیں ہماری بہنیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے ظلم کو جو ہے ختم کریں۔ کیوں؟ آپ کے اوپر بھی اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کو بھی اللہ دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں خراب لوگ بھی ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں۔ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، اچھے انجینئرز بھی ہیں، اچھے تاجر بھی ہیں، اچھے باپ بھی ہیں، اچھے پڑوسی بھی ہیں، اچھے علماء بھی ہیں، اچھے متولی بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا دوست، ان اچھے کام کرنے والوں کی ہمت افزائی نہیں کی جا رہی ہے، ان اچھے کام کرنے والوں کو آگے نہیں بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان اچھے کام کرنے والوں کا سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر کہیں برائی ہو واٹس ایپ پر ساری دنیا دیکھ لے گی، اگر کہیں جو ہے بدکاری ہو واٹس ایپ پر ساری دنیا دیکھ لے گی، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو بتانے والا کوئی نہیں۔ آج اچھے کاموں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اچھے کاموں کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، لوگ ہمیشہ برائی تلاش کرتے رہتے ہیں، آپ کے اندر کیڑے تلاش کرتے رہتے ہیں، آپ کے اندر خامی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں، خامی تلاش کرنے والے، برائی تلاش کرنے والے، غلطیاں تلاش کرنے والے، یہ اس گندی نالی کے مکھی کی طرح ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے لیکن خوشبو پر نہیں بیٹھتی ہے۔ آپ اچھائی تلاش
تلاش کرو، اچھائی کو دیکھو، اچھائی کو ابھارو، اچھائی کو آگے بڑھائے تو آپ اس شہد کی مکھی کی طرح ہیں جو گندگی پر کبھی نہیں بیٹھتی، پھولوں پر بیٹھنے والی ہوتی ہے، خوشبو پر بیٹھنے والی ہوتی ہے۔ آج اس سلسلے میں آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم جو سہمے دماغ لے کر چل رہے پھر رہے ہیں، موب لنچنگ بڑھتے جا رہی ہے، اور یہ برائی عام ہوتے جا رہی ہے، لیکن اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ موب لنچنگ کا مطلب ایک ہجوم کا، ایک بے گناہ پر حملہ کرنا۔ موب لنچنگ کا مطلب ایک ہجوم کا، ایک بے گناہ پر حملہ کرنا، اس کو موب لنچنگ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اس طرح کئی حملے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے حملے ہوئے، ابوبکر صدیق پر بھی ایسے حملے ہوئے، عمر فاروق پر بھی ایسے حملے ہوئے، بلال پر ایسے حملے ہوئے، عمار پر ایسے حملے ہوئے، سمیہ پر ایسے حملے ہوئے۔ یہ حملے کوئی زیادہ اجنبی نہیں ہے، یہ تو چلنے والا ہے۔ ایمان کو باقی رکھنا ہے اور اپنی عظمت کو باقی رکھنا ہے، لیکن یاد رکھنا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھنا، بلکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تم خاموش رہو گے تو ظالم کے حوصلے بڑھیں گے، ظالم کی ہمت بڑھے گی، لہذا اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، سیکولر ریڈروں کے ساتھ اور سیکولر رائٹروں کے ساتھ، سیکولر بڑے بڑے غیر مسلموں کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے اور شعور بیدار کرنا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اس طرح موب لنچنگ کے اگر چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دو، فارورڈ مت کرو، ان کو عام مت کرو۔ عام کرنے سے ظالموں کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے، عام کرنے سے لوگ کمزور ایمان والے پریشان ہو جائیں گے۔ ایسے کلپس کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ ایسے کلپس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر کے چھوڑے اور اس کو تذکرہ زیادہ نہ کرتے رہیں، لیکن اپنی ایمان کو تازہ رکھیں، اپنی ایمان کو باقی رکھیں اور ہمت سے مقابلہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ جو اللہ ساری دنیا کے مقابلے میں ابراہیم اکیلے کی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ، مسلمانوں کو نہیں مٹائے گا انشاءاللہ۔ مسلمان وقتی طور پر پریشان ہو رہے ہیں، شاید اللہ کی حکمت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ امتحان لیتا رہا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم اب میں تم کو دنیا کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ ممکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑا بنانے والا ہے، مسلمانوں کو بڑا رتبہ دینے والا ہے، اس لیے اللہ ایمان کو ذرا آزما رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، یاد رکھنا آج ہمارے لوگ جو کاروبار میں پریشان ہیں، کسی کمپنی میں لگا کر، کسی تاجر کے ساتھ لگا کر، سارا سرمایہ لگا کر پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھنا آئندہ سے کبھی بھی کسی بڑے کمپنیوں میں سرمایہ نہیں لگانا، بلکہ اپنے سرمایہ کو خود تجارت کر کے فائدہ کمانے کی کوشش کرنا۔ کہیں بھی لگانا چاہتے ہیں تو جو اکنامک کے ایکسپرٹس ہیں ان سے مشورہ لینا، جو اکنامک کے ماہر ہیں، معاشت کے ماہر ہیں، ان سے مشورہ کر کے لگانا۔ اور یاد رکھنا اپنی پراپرٹی میں سے اگر کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں only 30% لگانا چاہیے، لیکن بدنصیبی سارا مال لگا دیتے ہیں، بدنصیبی گھر بیچ کر لگاتے ہیں، بدنصیبی سونا بیچ کر لگاتے ہیں۔ جہاں لگاتے ہیں وہ کاروبار ہے، چل بھی سکتا، وہ مٹ بھی سکتا ہے، آگے بڑھ بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا۔ لہذا اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ نہ رونا میں گھر بیچ کر لگایا، میں سونا بیچ کر لگایا، میں سب کچھ بیچ کر لگایا۔ یہ پہلی عقل مندی نہیں ہے، اس میں آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، عقل مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیسوں کی حفاظت سے رکھو۔ لوگ نئے آپ کے سامنے سکیمز لے کر آئیں گے، لوگ نئے تجارت کے سکیمز لے کر آئیں گے، متاثر ہو کر آگے نہ بڑھے، بلکہ اکنامک ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے پیسہ لانے کی کوشش کریں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر چند دنوں سے ایک ویڈیو عام ہوتے جا رہا ہے کہ چرم قربانی کو ضائع کر دیا جائے۔ ناظرین یاد رکھنا چرم کو قربانی کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے، اس کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس کو آپ مساجد کے حوالے کریں، مدارس کے حوالے کریں۔ ایک مہینہ پہلے مجھے تمل ناڈو کو سفر کرنے کا موقع
ملا. وہاں بڑے بڑے تاجروں سے میں نے بات کی, چمڑے کے کاروباریوں سے, ٹینریز کے بڑے بڑے مالکوں سے اور ماہرین سے بات کی, تو ان کا مشورہ تھا شیخ یہ چرم قربانی کو ضائع کرنے کا مشورہ بالکل غلط ہے. گلوبلی عالمی طور پر چمڑے کا ریٹ گرا ہوا ہے, نوجوان نہیں سمجھ رہے ہیں, بس تحقیق نہیں کر رہے ہیں, وہ کھڑے کھڑے جو ہے فون میں ریکارڈ کر کے عام کرتے جا رہے ہیں. لہذا سب کا کہنا یہ ہے چمڑے کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ مدارس کو جو حوالے کیا جائے. ہاں چمڑا کم ریٹ میں بکتا ہے, آپ ایک 200 روپے ساتھ میں دے دیں. میں گزارش کروں گا اس سال اپنے جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چمڑے کے ساتھ ساتھ مدرسے کو 200 روپے بھی دے دیں. آپ 10,000 کا بکرا لائے ہوئے ہیں, 8,000 بکرا لائے ہوئے ہیں, 200 روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں. مدرسوں کو 200 روپے آپ عطا کریں اور اس میں جو ہے آپ اس میں کریں. اور میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, یاد رکھیں آئندہ چل کر قانونی پیچیدگیاں بڑھتی جا سکتی ہیں اور آئندہ دنوں میں پریشان کیا جا سکتا ہے. اپنے کاغذی کارروائی میں پختہ رہیں, اپنے جو ہے سارے ڈاکومنٹس میں جو ہے آپ پختہ رہیں. NRC کی ہوا چلتے جا رہی ہے, ممکن ہے آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو پریشان کرنے والے قوانین سے محفوظ رکھے اور ایسے پریشان کرنے والے اصولوں سے محفوظ رکھے. لیکن ہمیں پہلے سے ہوشیار بھی ہونا ہے. NRC یعنی ہمارا جو ہے ہمارا جو لنک ہے ڈاکومنٹ اس کو بھی محفوظ رکھے. اگر نہیں ہے تو آپ نکال کے رکھیں, اپنے پاسپورٹ کو جو ہے صحیح رکھیں, اپنے جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کو صحیح رکھیں, آدھار کارڈ کو صحیح رکھیں, راشن کارڈ میں صحیح رکھیں. آپ 4 بچے ہو جاتے ہیں, اب تک ان بچوں کا نام راشن کارڈ میں نہیں رہتا ہے, وہ غفلت میں رہتے ہیں. جب قانون آ جائے گا تب آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا, آپ کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. آسام کے اندر ایک سپیلنگ مسٹیک ہونے کی وجہ سے ان کے گھر جو ہے ختم ہو گئے, ان کی پراپرٹی ختم ہو گئی, ان کو جو ہے بڑے بڑے اس میں جو ہے کیمپ میں لا کر رکھا گیا ہے. حکومتی طور پر جو کاغذات ہیں, جو کاروائی ہیں پرفیکٹ رہیں, گاڑی کے ہو, پراپرٹی کے ہو, لین دین کے ہو, کاروبار کے ہو, اپنی ذات کے ہو, اپنے بچوں کے ہو, اپنی بیوی کے ہو, سب کے کاغذات ہمارے مضبوط ہونا چاہیے. اور ابھی سے عید کے بعد انشاءاللہ اس کی کاروائی شروع کریں اور اس کی اصلاح کریں. وقت کافی ہوتے جا رہا ہے, ہم جو ہے دعا کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں, ہم گنہگار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم خطا کار ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کی پریشان مسلمانوں کی اصلاح فرما. باری تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما. باری تعالیٰ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ ظالموں کے دلوں کو پھیر
دے، ظالموں کے دلوں کو نرم کر دے، ظالموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، انہیں بھی ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، انہیں بھی اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کاروبار میں پریشان ہیں ان کے کاروبار کی اصلاح فرما، باری تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو ہے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ڈینگوں میں ہیں باری تعالیٰ ان کو اس ڈینگوں سے نجات فرما، چھوٹے چھوٹے بچے کینسر میں باری تعالیٰ ان کو کینسر سے نجات فرما، باری تعالیٰ تو تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہماری بھائی بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے پراپرٹی کی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ تو ہم تمام کو امن سے رہنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین دنیا میں جہاں کئی ظلم ہو رہا ہے ان کو محفوظ فرما، الہ العالمین سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو سود میں ملوث ہیں ان کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو ہماری بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں ان کے لئے بہتر جوڑا عطا فرما، جو ہماری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے بہتر جوڑا عطا فرما، الہ العالمین ہمارے بڑوں کو صحت عطا فرما، ہمارے چھوٹوں کو صحت عطا فرما، الہ العالمین دنیا میں امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین دنیا میں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما، ہم کو مرنے سے پہلے ایمان نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، سوال جواب کو آسان فرما، حشر کے میدان کو آسان فرما، سوال جواب کا آسان فرما، ہمارے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما، پل صراط کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، باری تعالیٰ جنت نصیب فرما، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان تمام کو جنت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو جنت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو جنت نصیب فرما، باری تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، سچے معنی میں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ سارے مساجد کی حفاظت فرما، سارے مدارس کی حفاظت فرما، سارے مسلمان کی حفاظت فرما، اور ظلم کرنے والے قوانین سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظلم کرنے والے لیڈروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظلم کرنے والے تنظیموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہماری ایمان کو ویسے نہ آزما جیسے صحابہ کرام کا آزمایا کرتا تھا، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا اسلام کمزور، ہمارا اخلاص کمزور، باری تعالیٰ سب کچھ کمزور ہے، اسی کمزوری میں مضبوطی لانے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔